کچھ لوگوں کی زندگی میں کچھ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں جو ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں اور ان ٹراماز کی وجہ سے ان میں غلط کام جنم لینے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سیریل کلرز بن جاتے ہیں۔ آج کے کیس میں ہم ایسے ہی آدمی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنے سوتیلے باپ کے ظلم کا شکار بنا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ سچی کہانی انتہائی خطرناک ظلم اور بہت برے کرائم سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ سچی کرائم کی سٹوری سننے کے لیے تیار ہیں تو آئیے جانتے ہیں ایک سیریل کلر جیمی اسونا کی سچی کہانی جس کا پورا چہرہ ٹیٹوز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کیلیفورنیا کے ایک شانت علاقے کی جس کا نام بیکرز فیلڈ تھا، جو لاس اینجلس سے 2 گھنٹے دوری پر تھا، لیکن یہ شہر ایک سیریل کلر کا شکار ہونے والا تھا۔ 7 مارچ 1988 کو ایک 19 سال کی لڑکی جس کا نام میشیل تھا، اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جیمی اسونا تھا۔ جیمی کے فادر کا نام نامعلوم ہے، اس لیے ہم اسے کرس کہیں گے، اور جیمی کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، اس کا بھی نام نامعلوم ہے۔ جیمی کے پیرنٹس ایک نارمل لائف گزارنا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جیمی کا باپ کرس میشیل اور جیمی پر بہت ظلم کرتا تھا۔ کرس نے کبھی ایک اچھا باپ بننے کی کوشش نہیں کی۔ جیمی کے پیدا ہونے سے پہلے میشیل جب پریگننٹ تھی تو کرس نے میشیل کے پیٹ پر بہت زور سے ٹانگ بھی ماری تھی، جس سے جیمی کے کان پر بہت برا ڈیمیج ہوا تھا۔ جیمی کے پیدا ہونے کے بعد کرس ان پر اور ظلم کرنے لگا، جس کی وجہ سے میشیل نے کرس سے ڈیورس لے لی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچا۔ جلد ہی میشیل نے ایک آدمی جس کا نام جیف تھا اس سے شادی کر لی، لیکن جب کرس کو اس بات کا پتہ لگا تو اس نے جیف پر چاقو سے اٹیک کیا۔ اس وجہ سے کرس کو اریسٹ کیا گیا اور اب کرس کی کہانی یہی ختم ہو گئی ہے۔ اب میشیل نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مل کر جیف کے ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ اگر جیف ایک اچھا انسان ہوتا تو شاید جیمی بھی بڑا ہو کر ایک اچھا انسان بنتا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ کہانی کچھ اور ہی تھی۔ جیف بھی کبھی اچھا باپ نہیں بن سکا۔ جیف نے اپنے غصے کا نشانہ جیمی اور اس کے بھائی کو بنایا۔ ایک دفعہ جب میشیل، جیف اور ان کے دونوں بچے فشنگ ٹرپ سے واپس گھر آ رہے تھے تو جیمی کی رونے کی آواز سن کر جیف نے چلتی گاڑی سے روڈ پر جیمی کو دھکا دے دیا۔ اس وجہ سے جیمی کے دماغ پر بہت بری طرح ڈیمیج ہوا تھا۔ جیف کا ظلم اور بڑھنے لگا۔ جیمی کا بڑا بھائی چھوٹی عمر میں ہی اپنے نانا نانی کے گھر شفٹ ہو گیا تھا، جہاں اس نے نارمل زندگی گزاری، لیکن جیمی کو جیف اور میشیل کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا۔ جیف جیمی پر ظلم کرنے کے روز نئے طریقے ڈھونڈتا تھا۔ ایک دفعہ جیف نے میشیل کو کھانا دے کر جیمی کو بھوکا رکھا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو جیف نے جیمی کو زمین پر کھانا رکھ کر دیا اور کتے کی طرح کھانے پر مجبور کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ جیف نے بارش میں سردی میں جیمی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ جیف میشیل پر بھی ظلم کرتا تھا، لیکن میشیل نے کبھی بھی جیمی کی مدد کرنے کا نہیں سوچا۔ جیمی اکثر اپنی ماں میشیل سے پوچھتا تھا کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کرتی، لیکن جواب میں اس کی ماں ایک شبد نہیں بولتی تھی۔ بعد میں جب میشیل کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کبھی جیمی کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور چپ چاپ جیف کا ظلم سہتی رہی۔ جیف ان کو بہت بری طریقے سے مارتا اور پھر ان کے زخموں پر نمک ڈالتا، لیکن جب ایک دن جیف جیمی کو بہت بری طریقے سے مار رہا تھا تو میشیل نے آخر کار پولیس کو فون کر ہی دیا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو ان کے زخم دے کر جیف کو اریسٹ کر لیا گیا۔ جیف پر چائلڈ ابیوز کا کیس چلا اور کچھ دن بعد جیف کو بیل مل گئی۔ جب جیف واپس گھر آیا تو اس کے دل میں جیمی کے لیے اور زیادہ نفرت پیدا ہو گئی۔ جیسے جیسے جیمی بڑا ہوتا گیا اسے سمجھ آنے لگی کہ یہ زندگی نارمل نہیں ہے۔ 12 سال کی عمر میں جیمی اپنے نانا نانی کے گھر رہنے چلے گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیمی دنیا سے الگ اور اکیلا ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی بہت برے ٹراماز کا شکار تھی۔ 3 سال بعد جب جیمی 15 سال کا ہوا تو ایک لڑکے کو چاقو مارنے کے جرم میں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ یہ ابھی تک نہیں پتا کہ وہ لڑکا زندہ بچ سکا کہ نہیں، لیکن جیمی کو 4 سال جیل میں رہنا پڑا۔ یہ بات میشیل کے لیے ایک ویک اپ کال بنی اور اس نے جیف کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جیف تھوڑی دیر بعد ہی ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ 2007 میں جیمی کو جیل سے رہا کر دیا گیا، تب اس کی عمر 19 سال تھی۔ رہا ہونے کے بعد وہ بے روزگار تھا اور ایک گینگ میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ 2008 میں جیمی کو بیکرز فیلڈ میں ایک ہاؤس پارٹی میں انوائٹ کیا گیا، جہاں اس کی ملاقات اس کی فیوچر وائف سے ہوئی۔ جیمی کی فیوچر وائف نے اپنی پہچان چھپانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ہم اسے جین کہہ کر بلائیں گے۔ اس وقت جین 37 سال کی سنگل مدر تھی جو اپنے 16 سال کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی منا رہی تھی۔ ایسی پارٹیز میں اکثر لوگوں کو کیکس، کولڈ ڈرنکس یا دوسری ڈشز دی جاتی ہیں، لیکن جین نے کچھ الگ کرنے کا سوچا۔ جین کول موم بننے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے اس نے انڈر ایج لڑکوں کے لیے شراب کا انتظام کیا
اور خود بھی بہت انجوائے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جین نے کچھ ڈرنکس لیے اور ڈانس کر رہی تھی، تبھی ایک جوان لڑکا اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا۔ اس لڑکی کی عمر کیا تھی یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک انڈر ایج لڑکا تھا۔ جین کے ایک بیٹے کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا اور اس نے کسی کو ڈھونڈنا شروع کیا جو اس لڑکے کو ڈرا کر اس کی ماں سے دور کر دے، اور نیچرلی اس کا سامنا جیمی سے ہوا اور اس نے جیمی کو یہ کام کرنے کی آفر دی۔ جیمی چھپکے سے کچن میں گیا اور ایک چاقو اٹھایا اور پھر ڈانس کرتے ہوئے اس لڑکی کے پاس پہنچا۔ وہ لڑکا جین سے دور جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے جیمی نے اس لڑکے کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جب اس لڑکے نے جیمی کی ایک بات بھی نہ سنی تو جیمی نے چاقو اٹھایا اور اس لڑکی کو چاقو مار دیا۔ پھر وہاں پر پولیس کو بلایا گیا۔ جیمی کو جان لیوا ہتھیار سے حملہ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ جین بھی مصیبت میں تھی کیونکہ اس نے کم عمر بچوں کو شراب دی تھی۔ جیمی کو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ جیمی کو جین کافی پسند آ گئی تھی۔ جیل میں ہی اس نے جین کو لیٹرز لکھنا شروع کر دیے اور جین بھی آگے سے جواب دیتی تھی۔ دونوں میں بہت اچھا ریلیشن شپ بن گیا۔ جب جیمی نومبر 2009 کو جیل سے رہا ہوا تو جین اپنی کار پر اسے لینے پہنچ گئی۔ اس پارٹی کے بعد پہلی بار سامنے سے دیکھنے پر جین نے دیکھا کہ جیمی نے جیل میں اپنے چہرے پر بہت ہی عجیب ٹیٹوز بنوا لیے ہیں۔ جین کا کہنا تھا کہ جب میں اسے لینے گئی تھی تو اس کے منہ پر بہت ہی عجیب ٹیٹوز بنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر جوکر جیسی اسمائل تھی اور آنکھوں کے پاس کلاؤن جیسی لائنز تھیں۔ جیمی کا پورا چہرہ ٹیٹوز سے بھرا ہوا تھا، لیکن جین نے اس بات کو اگنور کیا اور جیل سے واپس ان کا پہلا سٹاپ ایک ہوٹل تھا جہاں انہوں نے ایک ساتھ ایک رات گزاری۔ اس کے بعد جین پریگننٹ ہو گئی۔ جیمی نے جین سے وعدہ کیا کہ وہ دونوں مل کر اس بچے کو پالیں گے۔ تھوڑے دن بعد جیمی نے جین کو شادی کے لیے پرپوز بھی کیا اور فروری 2010 کو انہوں نے شادی کر لی۔ ہر چیز بہتر ہونے لگی تھی، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ جب اس بچے کا جنم ہوا تو جیمی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جین اور اس کے بچوں کا خیال رکھنے لگا، لیکن پھر کچھ دیر بعد جیمی کا بیہیویئر بدل گیا۔ جیمی مار پیٹ کرنے لگا اور ہر چیز پر کنٹرول رکھنے لگا۔ ایک دن جیمی اور جین کے درمیان بہت برا جھگڑا ہوا اور جین نے پولیس کو بلا لیا۔ موقع دیکھتے ہی جیمی وہاں سے بھاگ گیا، لیکن جلد ہی جیمی اریسٹ ہو گیا اور واپس جیل بھیج دیا گیا جہاں اس نے 6 مہینے گزارے۔ جب جیمی جیل سے رہا ہوا تو جیمی نے ڈرگس لینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ اور غصے والا بن گیا۔ جب جیمی واپس جین کے پاس آیا تو جین نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا، جیسے اسے جیمی کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیمی نے جین کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے 7 سال کے بچے کو بیڈ سے دھکا دے کر گرا دیا۔ جین نے غصے میں کچن سے چاقو اٹھایا اور سیدھا جیمی پر پوائنٹ کیا۔ جین نے جیمی کو زوردار دھمکی دی اور اس دھمکی کا ڈر جیمی کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، اور جین نے جیمی کو گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ جیمی جین کے گھر سے دور نہیں گیا بلکہ جین کو ڈیلی سٹاک کرنے لگا اور جین کو فون پر دھمکیاں بھی دینے لگا۔ جیمی ایک بار پھر اریسٹ ہو گیا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ 2011 کو ہیلووین کے دن وہ 7 مہینے بعد پھر سے رہا ہو گیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان سب کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ جیسے ہی جیمی جیل سے رہا ہوا تو اس نے اپنی وائف کو دوبارہ سٹاک کرنا شروع کر دیا اور میسیجز کر کے دھمکیاں دینے لگا کہ تمہیں مار دوں گا۔ جین نے ایک دن اپنی کھڑکی سے جیمی کو دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا، لیکن جیسے ہی پولیس وہاں پہنچی تو جیمی وہاں سے غائب ہو گیا، جیسے جیمی ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ 2 دن تک جیمی کا کچھ پتا نہیں چلا۔ پھر ایک رات جین کو جیمی کا فون آیا۔ اس نے جین سے کہا کہ ٹی وی کو آن کرو، میں ایک موروکن ہوٹل میں ایک عورت کو مار دیا ہے۔ لیکن جب جین نے نیوز دیکھی تو ایسی نیوز کہیں بھی نہیں تھی۔ جین نے فوراً پولیس کو سب بتایا، لیکن پولیس نے اس کی باتوں کو اگنور کیا۔ لیکن 5 دن بعد اسی ہوٹل کے ایک ورکر کو ہوٹل کے ایک روم سے بہت ہی خوفناک چیز ملی۔ موروکن ہوٹل کے روم نمبر 19 میں 13 نومبر 2011 کو ایک عورت قتل ہوئی۔ لاش بہت ہی خوفناک حالت میں تھی۔ اس عورت کو بہت بے رحمی سے مارا گیا تھا اور اس کی کمر پر چاقوؤں سے مارا گیا تھا۔ یہ عورت 37 سال کی ایک ماں تھی جس کی فیملی اس سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے قتل کی خبر نے اس کی فیملی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب پولیس کو لاش ملی تو پولیس نے فوراً جین سے رابطہ کیا اور ساری انفارمیشن لی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جیمی اب بھی غائب تھا۔ پھر آخر کار جیمی اپنے نانا نانی کے گھر سے مل گیا جہاں وہ اکثر چھپ کر رہتا تھا۔
اور جیمی کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن جیمی نے اس قتل سے انکار کر دیا۔ شروع میں انویسٹیگیٹرز کنفیوز تھے کہ جیمی اتنی بے رحمی سے قتل کیوں کرتا ہے۔ جیمی کو پھر سے جیل بھیج دیا گیا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس بار جیمی جب جیل میں تھا تو اس نے جین کو پھر سے لیٹر لکھنا شروع کر دیے، لیکن اب اس لیٹرز میں دھمکیاں تھیں اور وہ لیٹرز خون سے لکھے جاتے تھے اور ان لیٹرز پر شیطانی سائنس بھی بنے ہوتے تھے۔ جیمی نے جین پر الزام لگانا شروع کر دیے کہ وہ اس کے بچوں پر ظلم کرتی ہے اور جین کو چائلڈ ابیوز کے لیے اریسٹ کر لیا گیا۔ جیمی نے کسی طریقے سے جین کے جیل کے سیل کا ID نمبر ڈھونڈ لیا اور اسے کسی قیدی کے ہاتھوں مروانے کا سوچا، لیکن جین کو رہا کر دیا گیا۔ دوسری طرف اس عورت کی فیملی جیمی کی سزا کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن 5 سال گزر گئے اور ہر دفعہ جیمی کورٹ میں اس عورت کی فیملی کو دیکھ کر اسمائل کرتا اور ان کو ہائے کرتا اور اس مرڈر سے ہمیشہ انکار کرتا۔ پھر ایک دن جیمی نے ایک جرنلسٹ کی طرف سے انٹرویو کی ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی۔ رپورٹرز کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح جیمی کی کوئی بات پکڑے اور اسے سزا دلوائے، لیکن جیمی نے اپنا جرم خود ہی قبول کر لیا۔ جیمی نے انٹرویو کے شروع میں ہی اپنا جرم قبول کیا اور کہا کہ اس نے ہی اس عورت کو ہوٹل میں پہلے بہت بری طرح ٹارچر کیا اور پھر بہت بری طرح مار دیا۔ پھر جیمی نے بتایا کہ اس نے کس حال میں زندگی گزاری ہے، اس کی لائف کے کیا ٹروماز تھے۔ وہ عورت اس کا پہلا قتل نہیں تھی، بلکہ اس نے 13 سال کی عمر میں 2 قتل اور کیے تھے۔ جیمی ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ جیمی نے کہا، میں بس اپنا غصہ اتارنا چاہتا تھا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو، مجھے صرف قتل کرنا تھا۔ جیمی اوسونا کو آخرکار سزا مل گئی۔ جیمی کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ کورٹ میں جیمی اسمائل کر رہا تھا اور وکٹم کی فیملی کی طرف ویو کر رہا تھا۔ جیل میں اسے سب سے زیادہ خطرناک قیدی سمجھا گیا اور اسے اکیلے رکھا گیا، لیکن جیمی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا اور اپنے خون سے دیواروں پر میسیجز لکھتا۔ پھر ایک بار جیمی نے ایک قیدی پر بلیڈ سے حملہ کیا اور اتنا برا زخمی کیا کہ اسے 67 سٹیچز لگے۔ جیمی نے اس آدمی کے زخموں کی امیج مانگی تاکہ وہ یاد کے طور پر اسے اپنے پاس رکھ سکے۔ مارچ 2019 کو جیمی کے ساتھ ایک لڑکے کو بند کیا گیا، لوئس رومیرو، جو 27 سال کی عمر کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس نے 17 سال کی عمر میں گینگ کے ساتھ مل کر مرڈر کیا تھا۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ بند کیا گیا تو 24 گھنٹوں کے اندر لوئس کی لاش زمین پر ملی اور جیمی خون سے لت پت پاس بیٹھا جوکر جیسے اسمائل کر رہا تھا۔ جیمی نے اور بھی بہت خطرناک کام کیے جو میں آپ کو اس چینل پر نہیں بتا سکتی۔ جیمی نے لوئس کے جسم کے کٹے ہوئے حصوں کا نیکلس بنایا اور اس کے خون سے دیوار پر لکھا کہ میں وہ انسان ہوں جس کے ہزاروں چہرے ہیں۔ آفیسرز کو ہر 30 منٹ بعد قیدیوں کو چیک کرنا ہوتا تھا، لیکن 2 آفیسرز نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے لوئس کو زندہ دیکھا تھا۔ آپ سب کیا سوچتے ہیں، جیمی اور لوئس کو ایک ساتھ جیل میں رکھنا ٹھیک تھا یا جیل ایڈمنسٹریشن کا کوئی پلان تھا؟ جیمی کو اس کیس کی ابھی تک سزا نہیں ملی کیونکہ اسے پاگل سمجھا جا رہا ہے۔ جیمی نے اپنے کرائم سینز کی فوٹوز مانگی اور کہا کہ اگر میں یہاں سے رہا ہوا تو واپس وہی کام کروں گا اور دوبارہ یہی واپس آؤں گا۔ اور یہ تھی جیمی اوسونا کی خوفناک ٹرو کرائم سٹوری۔ آپ سب اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کامنٹس میں لازمی بتائیں۔ اس طرح کے اور کیسز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ۔